جزاک اللہ امتیاز بھائی، اب مجھے پتا آپ نے جانا ہے، لیکن صرف 1 منٹ آپ کا میں چاہوں گا۔ جو میں نے پچھلی بات کی تھی، اگر جماعت قادیان کے دوست سن رہے ہوں تو اس کی بیس کی میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، مرزا صاحب کے اپنے پاس سے میں ثبوت دکھایا کرتا ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ لوگ خود ہمیں کہتے ہو کہ مسیح موعود کا، حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ ہم بے شمار آیات سے دکھاتے ہیں، لیکن آپ انکار کرتے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو کہ یہ ذکر ہمیں احادیثوں میں ملتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک مسیح نے آنا ہے، لہٰذا ہمیں مسیح بنانا پڑے گا۔ تو مرزا صاحب خود اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، اس کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ چھوٹا سا جملہ ایک پیراگراف پڑھ کے، روحانی خزائن جلد 19 ہے، امتیاز بھائی، صفحہ نمبر 140 ہے، اعجاز احمدی ضمیمہ نزول مسیح۔ اس میں مرزا صاحب سے خود یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کی کوئی دلیل اگر قرآن میں نہیں ہے تو آپ حدیث سے دیتے ہیں، تو اس کی علامتیں کے بارے میں جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو مسیح موعود کی پیشگوئی کا خیال کیوں دل میں آیا؟ آخر وہ حدیثوں سے ہی لیا گیا ہے، تو پھر حدیثوں کی اور علامات کیوں قبول نہیں کی جاتی؟ اس کے جواب میں مرزا صاحب کہتے ہیں، یہ جو سوال تھا، یہ سادہ لوگ یا تو افطرا سے ایسا کہتے ہیں یا محض حماقت سے، اور اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر ہم بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں۔ جو مرزا صاحب کا دعویٰ مسیح موعود ہے، وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ حدیث اس کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اور قرآن، جماعت قادیان ہمیں خود بتا چکی ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے ہی نہیں کوئی، تو پھر یہ دعویٰ آیا کہاں سے ہے؟ تو وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ہم خدا کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں، بلکہ قرآن، جس کا کہ آپ کہہ چکے ہیں قرآن میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے، وہ وحی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ تو مرزا صاحب کا یہ مسیح موعود کا دعویٰ نہ تو قرآن میں ہے، جس کو کہ آپ خود جانتے ہیں، نہ یہ حدیثوں سے لیا گیا ہے جو مرزا صاحب اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، بلکہ واحد چیز جو آخری بچتی ہے وہ ان کے الہام ہے۔ جو ان کے الہاموں کو سچا جانتا ہے وہی ان کو مسیح موعود مانے گا، جو قرآن حدیث کو مانتا ہے وہ ان کو مسیح موعود تو نہیں مانے گا۔ اور آگے حدیثوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے وہ بھی میں آپ کے پیش نظر کر دوں، دوست جو سن رہے ہیں کہ حدیثوں کو وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تائیدی طور پر وہ ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہے اور میری وحی کے معارض نہیں، یعنی کہ میری وحی کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایسی جو حدیثیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے صحیح ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہوں، صحابہ نے سنی ہوں، تابعین کو بتائی ہوں، تابعین سے محدثین نے نقل کی ہوں، تحقیق ہو چکی ہو، ان کے بھی متعلق اگر وہ مرزا صاحب کی وحی کے، مرزا صاحب کے الہام کے خلاف ہیں، مرزا صاحب کو قابل قبول نہیں ہے، اور وہ ایسا کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ دوسری حدیثیں جو میری وحی کے معرض ہیں ہم ان کو ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اگر حدیثوں کا دنیا میں وجود نہ بھی ہوتا تو تب بھی میرے اس دعوے کو کچھ حرج نہ تھا۔ آپ کے تو پیر و مرشد دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری جو دعویٰ ہے یہ حدیثوں کے بغیر ثابت ہوتا ہے، تو آئیں اور ان کو حدیثوں کو تعویل کیے بغیر، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے بات کرو، قرآن سے آ کے مرزا صاحب کا نام ابن مریم دکھاؤ، مرزا صاحب کو قرآن سے مسیح موعود دکھاؤ۔ جی جزاک اللہ امتیاز بھائی، میری بات ختم۔ جی فیصل بھائی، بہت ماشاءاللہ آپ نے جامع بات کر دی۔